Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are doing well. So today's lecture is about patriotism, question answers, reading and critical thinking. So as you know, we have done our translation from English to Urdu. Now we have to do the question and answers. So you will write it on your notebooks and you will learn it as well. So let's start. The first question, how do you personally define patriotism? آپ ذاتی طور پر حب الوطنی کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ Can you provide an example from your own life or community that illustrates your definition? کیا آپ اپنی زندگی یا کمیونٹی سے کوئی ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں جو آپ کی تعریف کو واضح کرتی ہو؟ He is asking about our own life examples کہ ہم محب وطن ایز اے محب وطن یعنی جو لوگ محبت کرتے ہیں اپنے وطن سے ہم کیا اپنی کمیونٹی کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہے. So what the answer is patriotism is a love and loyalty toward one's country shown through actions that contribute to its welfare. کہتے ہیں کہ محب وطن، وطن سے محبت اور وفاداری کو وطن پرستی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وطن سے محبت اور اس کے ساتھ جو وفاداری کرتے ہیں اس کو وطن پرستی کہتے ہیں، جو ایسے کاموں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے جو اس کی فلاح و بہبود میں معاون ثابت ہو. فلاح و بہبود مطلب جو ہم لوگ اچھے کام کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی کمیونٹی کو صفائی ستھرائی میں کر سکتے ہیں، یا ویلفیئر سینٹرز ہوتے ہیں جیسے یتیم خانے یا اس طرح سے جو بنے ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے جو ہم لوگ وہ کرتے ہیں، فنڈز وغیرہ دیتے ہیں، کمیونٹی کو بہتر بناتے ہیں. ایجوکیشنسٹ ادارے جو ہوتے ہیں کیا ہم ان کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، ہم لوگ فنڈز وغیرہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں کوئی گندگی تو نہیں، کوئی صفائی ستھرائی کا خیال ہے کہ نہیں، اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک کمیونٹی بناتے ہیں تاکہ سب لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور ساتھ مل کر جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا خیال کیا جائے. فار ایگزامپل participating in community clean-up drives reflects patriotism as it helps maintain the country's beauty and environment. مثال کے طور پر کمیونٹی صفائی مہموں میں شرکت وطن پرستی کی علامت ہے کیونکہ اس سے ملک کی خوبصورتی اور ماحول کی حفاظت ہوتی ہے. کہتا ہے کہ مثال کے طور پر جہاں کمیونٹی میں آپ صفائی کی مہم چلتی ہے نا، جہاں پلانٹنگ وغیرہ، جہاں پودے کم ہوتے ہیں وہاں پودوں کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ پودے وغیرہ لگانے کے ساتھ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ کمیونٹی کے اندر اگر گلیاں وغیرہ یا جو سڑکیں ہیں وہ خراب ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کو صحیح کرانے میں جو ہے وہ مہم چلاتے ہیں، اس میں شرکت کرنا، پودوں کو پانی دینا، پودے لگانا، ان کا خیال رکھنا، گرو کروانا، اس طرح سے جو ہے وہ خیال رکھنا، اس میں شرکت کرنا، وہ ایک ایسی علامت ہے، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ملک کی خوبصورتی اور ماحول کی حفاظت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. So I hope you have understand it. Now the next question is, why do you think Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's efforts were crucial in securing a separate homeland for Muslims? آپ کے خیال میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے حصول کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششیں کیوں اہم تھیں؟ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے لیے الگ وطن کیوں حاصل کرنا چاہتے تھے. قائد اعظم محمد علی Jinnah's efforts were crucial because he fought for the protection of Muslim values, culture and identity, ensuring a separate homeland where they could live according to their beliefs. قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششیں اس لیے اہم تھیں کیونکہ انہوں نے مسلم اقتدار، ثقافت اور شناخت کے تحفظ کے لیے جد و جہد کی اور ایک الگ وطن کے قیام کے لیے اس کو یقینی بنایا جہاں وہ اپنے جو ہے وہ سیپریٹ ہوم لینڈ کو
ترجیح دے سکیں، اپنے ایمان کو اور مضبوط کر سکیں، اپنی نمازوں کو قائم کر سکیں تاکہ ان کو کوئی تنگ نہ کرے، ان کی عبادات میں ان کو کوئی تنگ نہ کرے جب وہ عبادت کرتے ہیں مسلمان، ٹھیک ہے، اپنے جو ہے وہ رولز خود بنا سکیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ اپنی ویلیوز، اپنی مسلم ویلیوز جو ہے، ہماری ثقافت ہے، جو ہمارا دین ہمیں جو ترکیب دیتا ہے یا انسٹرکشنز دیتا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ فالو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ اچھے سے یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔